السلام علیکم، مجاہد فرساد۔ آج کا پیغام: اگر کسی کمرے کو چھوٹا سا تالا لگا ہو اور آپ چاہے کتنے ہی مضبوط ہوں، کتنے ہی طاقتور ہوں، آپ اس کو ہاتھوں سے کھینچ کر نہیں کھول سکتے۔ لیکن اگر کسی کمرے کو بڑا تالا لگا ہو اور ہم کسی چھوٹے بچے کو درست چابی دے کر کہیں کہ اس کو کھولو، تو وہ آسانی سے کھول لے گا۔ بوجھ آپ کو نہیں توڑتا، بلکہ بوجھ اٹھانے کا غلط طریقہ آپ کو توڑتا ہے۔ لہٰذا آپ جس فیلڈ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو اس فیلڈ کے پہلے سے کامیاب لوگ جو اس فیلڈ میں پہلے سے کامیاب ہیں، ان سے رہنمائی لیتے رہیں۔ آج ہم مثنوی کے بارے میں پڑھیں گے۔ مثنوی کس لفظ سے ماخوذ ہے؟ مثنوی مثنیٰ سے ماخوذ ہے جو عربی ہے۔ اس کا مطلب ہے دو تہوں والا۔ اصطلاح میں مثنوی سے مراد وہ صنف شاعری ہے جس میں ہر شعر الگ قافیہ رکھتا ہے اور دونوں مصرے ہم قافیہ یا ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اسے مثنوی کہا جاتا ہے۔ مثنوی کن کی ایجاد ہے؟ مثنوی ایرانیوں کی ایجاد ہے، فارسی شعراء کی ایجاد ہے۔ یہ عربی میں نہیں تھی، لیکن عربی میں مثنوی کے مماثل ایک صنف تھی جسے رجز کہتے ہیں۔ شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ ایرانیوں نے مثنوی عربیوں کی اس رجز سے ایجاد کی۔ مثنوی کے اشعار کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ مثنوی کے اشعار کی تعداد متعین نہیں ہے، لیکن یہ طویل ہوتی ہے۔ عموماً مثنویاں طویل ہی ہوتی ہیں۔ شاہ نامہ کے اشعار کی تعداد 60,000 ہے، یعنی جو فردوسی کا شاہ نامہ ہے اس کے شعروں کی تعداد 60,000 ہے، تو یہ طویل صنف شاعری ہے۔ بحریں: اردو مثنوی میں کل 7 بحریں متعین ہیں، یعنی ان 7 بحروں کے علاوہ مثنوی نہیں کہی جا سکتی۔ جس طرح رباعی کے لیے 24 اوزان ہیں، اس طرح مثنوی کے لیے 7 بحریں ہیں۔ لیکن اردو کے ایک ایسے بھی شاعر ہیں جنہوں نے 11 بحریں استعمال کی ہیں، اور وہ سعادت یارہاں رنگین ہیں۔ اردو کی مثنویوں کا موضوع کیا ہے؟ اردو کی زیادہ مثنویاں عشقیہ موضوع رکھتی ہیں، البتہ فارسی مثنویوں میں اخلاق و تصوف اور جنگ و جدل یہ بھی شامل ہیں۔ اردو میں عشقیہ مثنوی زیادہ لکھی گئی۔ الطاف حسین حالی کے مطابق مثنوی کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ مثنوی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں مسلسل مضامین آسانی سے بیان کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ہر شعر میں قافیہ بدل جاتا ہے، اس لیے قافیے کی کوئی تنگی پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن حالی ہی نے مثنوی کی ایک بڑی خامی بھی بیان کی ہے۔ جہاں حالی نے مثنوی کی بڑی خوبی بیان کی ہے، وہاں ہی ایک خامی بھی بیان کی ہے، اور وہ ہے مبالغہ۔ یعنی عام طور پر مثنوی میں داستان کی طرح بہت زیادہ مبالغہ کیا جاتا ہے۔ حالی چونکہ نیچرل شاعری کو پسند کرتے تھے، اس لیے پھر وہ مبالغے کو پسند نہیں کرتے تھے، لہذا اسے خامی قرار دیا۔ حالی ہی کے مطابق فارسی شاعری کو اگر عربی شاعری پر کسی صنف کی بنا پر ترجیح دی جا سکتی ہے تو وہ مثنوی ہے۔ یعنی حالی کا کہنا ہے کہ فارسی شاعری کو اگر ہم عربی شاعری پر ترجیح دیں تو وہ صرف ایک صنف کی بنیاد پر دے سکتے ہیں، اور وہ مثنوی ہے۔ یہ انٹرویو کے لیے اہم سوال ہے: میر حسن سے پہلے اور بعد میں اردو کا بڑا مثنوی نگار کون ہے؟ میر حسن کے بعد کا تو لوگوں کو معلوم ہے کہ پنڈت دیا شنکر نسیم، جنہوں نے گلزار نسیم لکھی، لیکن اس سے پہلے ایسے کون سے مثنوی نگار ہیں اردو میں جو مشہور ہیں؟ تو وہ میر تقی میر ہیں۔ میر تقی میر نے 37 مثنویاں لکھی ہیں، جن میں دریائے عشق اور خواب و خیال یہ دونوں زیادہ مشہور ہیں۔ خواب و خیال میر اثر کی بھی ہے، جو خواجہ میر درد کے بھائی تھے۔
تو یہ دونوں ذہن میں رکھیں۔ چونکہ میر حسن کی جو مثنوی سب سے مشہور ہے اردو میں وہ سحر البیان ہے، یہ درست لفظ سحر ہے، ایک لفظ سحر بھی ہوتا ہے لیکن یہ سحر ہے، بیان کا جادو، سحر البیان۔ تو عام طور پر اس کا شعر جو ہے نا وہ سنا جاتا ہے انٹرویو میں، تو میں اس کے 2 مشہور شعر پڑھ دیتا ہوں، آپ بھی یاد کر لیں۔ صدا عیش دوراں دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، دو رنگی زمانے کی مشہور ہے، کبھی سایہ اور کبھی نور ہے۔ حال ہی کی کون سی مثنوی مشہور ہے؟ بیگم صالحہ عابد حسین۔ ان کا کہنا ہے کہ حالی کی مناجات بیوہ یہ ایسی مثنوی ہے کہ اگر حالی مسدس نہ بھی لکھتے تو پھر بھی صرف اس کی بنا پر زندہ رہتے۔ اقبال کی کسی مثنوی کا شعر، یہ بھی عام طور پر انٹرویو کا سوال ہے کہ اقبال نے جس صنف کو سب سے زیادہ استعمال کیا وہ مثنوی ہے، اور ان کی شاعری کا جو حاصل ہے وہ ساقی نامہ ہے، یعنی جو ان کی نظم ہے ساقی نامہ، وہ مثنوی کی حیت میں ہے۔ تو عموماً شعر سنا جاتا ہے جی ان کی کسی مثنوی کا کوئی شعر سنائے، تو وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ تو آج ہم نے مثنوی پر گفتگو کی، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آزاد نظم، نظم معرہ، سانٹ اور نثری نظم پر گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم، مجاہد فرساد۔ آج کا پیغام، ایک استاد نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ بعض اوقات ایک دوسرے پر چیختے کیوں ہیں، چلاتے کیوں ہیں؟ تو شاگردوں نے اپنی طرف سے کافی جوابات دیے لیکن استاد کو مطمئن نہ کر سکے۔ تو استاد نے کہا کہ جب لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے پر غصہ ہوتے ہیں تو ان کے دل دور ہو جاتے ہیں، تو دلوں کی دوری کا فاصلہ عبور کرنے کے لیے لوگوں کو چیخنا پڑتا ہے، اور جب دلوں میں محبت ہوتی ہے تو لوگ سرگوشیوں میں بھی باتیں کر لیتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم نان سینس پوئٹری یعنی غزل کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے علاوہ پہیلی کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں۔ نان سینس پوئٹری یہ انگلش کی اصطلاح ہے، اردو میں اسے غزل کہتے ہیں۔ غزل کیا ہے؟ نظم میں فحش گوئی کرنا غزل کہلاتا ہے، یعنی پھکڑ پن، عامیانہ الفاظ، برے الفاظ کا استعمال کرنا غزل کہلاتا ہے۔ اردو کے وہ کون سے 5 مشہور شاعر ہیں جن کے شعروں میں غزل پایا جاتا ہے؟ جعفر زٹلی، چرکیں، رنگین یعنی سعادت یار ہاں رنگین، جو ریختی کے بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ نذیر اکبر آبادی کے بھی کچھ شعر ایسے ہیں، اور جوش ملی آبادی۔ یہ 5 شاعر ہیں اردو کے جن کے ہاں غزل کے کافی اشعار ملتے ہیں۔ طنز اور غزل میں کیا فرق ہے؟ طنز میں سیاسی اور سماجی تنقید پائی جاتی ہے، یعنی سیاسی اور سماجی تنقید، لیکن غزل اس میں صرف پھکڑ پن اور فحش نگاری ہوتی ہے، ایسا کوئی مقصد نہیں ہوتا، صرف لوگوں کو برے الفاظ کہہ کر ہنسنا ہنسانا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ پہیلی کیا ہے؟ پہیلی وہ صنف شاعری ہے جس میں کسی چیز کے بارے میں چند علامتیں یا اشارے دیے جاتے ہیں اور قاری یا سامع سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اس چیز کو دریافت کر لے گا۔ عربی اور فارسی میں پہیلی کا کیا نام ہے؟ عربی میں لغز اور فارسی میں چیستان، یہ پہیلی کے نام ہے۔
اردو کے پہلے پہیلی گو کون ہیں؟ امیر خسرو، جو اردو کے پہلے شاعر بھی ہیں، یہ پہلے پہیلی گو بھی ہیں۔ جیسے ان کا شعر ہے: بیسوں کا سر کاٹ لیا، نہ مارا نہ خون کیا۔ بیسوں کا سر کاٹ لیا، نہ مارا نہ خون کیا۔ اب 20 سے کیا مراد ہے؟ 5 دائیں ہاتھ کے اور 5 بائیں ہاتھ کے ناخن، 10 یہ اور اسی طرح 10 پاؤں کے ناخن، ان کو کاٹ لیا، نہ مارا نہ خون کیا، یعنی اس کا جواب ناخن ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری میں کتنی پہیلیاں ہیں؟ علامہ اقبال کی شاعری میں صرف ایک پہیلی ہے اور اس کا عنوان ہے چیستان شمشیر، اور یہ ان کی فارسی کتاب پیام مشرق میں ہے۔ کیا پہیلی کا شمار علم بدیع میں ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ہو سکتا ہے۔ پہیلی کا شمار ثنائے لفظی میں ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔